पाकिस्तान की बेटी हूँ। दूसरे मैं नाजिया खट्टक हूँ। जराट से मेरा ताल्लुक है और कानून मैंने कभी तोड़ा नहीं और इमरान खान का साथ कभी मैंने छोड़ा नहीं। खटक साहिबा, क्या कहेंगी आप? हर पेशी के ऊपर हम देखते हैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद होती हैं। आज भी आप आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोई अदालत आपने नहीं छोड़ी। लोग तो खौफ का शिकार हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर नहीं आ रहे। आप में ऐसी क्या चीज़ है कि आप पीछे नहीं हट रही, और क्या कोई मुश्किलात नहीं आती इसमें? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। दूसरे मैं नाजिया खट्टक हूँ। जराट से मेरा ताल्लुक है और कानून मैंने कभी तोड़ा नहीं और इमरान खान का साथ कभी मैंने छोड़ा नहीं। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं उनके साथ। कब से खान साहब के साथ हैं आप? वैसे याद है, पड़ता है कुछ? पता नहीं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शौकत खानम और यूनिवर्सिटी से जो है वो मेरा बिल्कुल बाकायदा जो है ताल्लुक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो गया था। मेरी पहली पार्टी है, पहला लीडर जो है ना वो इमरान खान है। सो हमने शौकत खानम से शुरू होके और क्या कहते साथ साथ बल्कि इमरान खान मतलब उस वक्त एक्टिवली सियासत में थे या नहीं थे? मैं छोटी भी थी तो इमरान खान को मिली थी। सो इट लाइक आप ये कब यानी आप कहते हैं कॉज से आप कब सियासत में आए, ये अल्लाह ताला की आई थिंक ने चुना हुआ था, वरना मेरी मजाल नहीं है। और अल्लाह, और अभी भी मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने पास बुलाने से पहले इस मट्टी के लिए जो है कोई एक अच्छा सा काम ले ले, अल्लाह करे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान को तो उठा लिया जाता है, नादिया खट्टक ने ऐसी क्या कोई खिला रखी है सिक्योरिटी इदारों को? कोई फल फ्रूट खिलाती हैं, क्या खिलाती हैं कि जो आपको बिल्कुल छूट है, आपको कोई नहीं पूछता? इदारे भी मेरे, पुलिस भी मेरी है और पीटीआई भी मेरी है, तो डर किस चीज़ का? आपका जब नियत वो तो साफ हो। सबके हैं, लेकिन नहीं, बाकियों को उठाया जा रहा है। देखिए मैं बताती हूँ, जिसको किया जा रहा है आजमाइश कभी पुकारनी नहीं चाहिए। और ये मालूम है कि कभी भी मजाल है मैंने कभी कोई कानून तोड़ने की तो दूर दूर की। और जिस बात पे मुझे होता है कि मैं अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनको कहना चाहूँगी कि इलेक्शंस को और ये जो तमाम हमारे इनको बिल्कुल स्मूथली करवाने रहें। एक दूसरे को बुरा करने से मैं अच्छी नहीं हो जाऊंगी। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सियासत भी एक ऐसा इदारा है जो मुल्क की खिदमत ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इसकी एक नुमाइंदगी आपकी पूरी दुनिया में भी होती है। तो हम क्यों अपने एक दूसरे का तमाशा बनाते हैं और क्यों दुनिया के लेवल पे हम अपना तमाशा बनाते हैं? मेरा बिलीव है कि मैं कामयाबी से बताती हूँ, जैसे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो ये कैसे आप मैनेज करती हैं, ये हर पेशी के ऊपर आपका आना, और सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक आप यहाँ पे खड़े होते हैं? बचपन में एक चीज़ मुझे कायद आज़म के वो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे कि वो कहते थे काम काम काम, और रातों को भी जागते थे। और ये मैं रोज़ाना जीती हूँ, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे जीती हूँ। और मेरे ख्याल में एक अल्लाह की ताकत है ख़ास, और मेरे ख्याल में मेरे बड़ों की और मेरे लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की दुआएं हैं कि जो मुझे अभी तक कायम और दायम रखा हुआ है। हस्बैंड को भी इसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जिस तरह मेरे माँ बाप या मेरे घर वालों ने मुझे जिस तरह रखा, शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको ज़्यादा वो है, क्योंकि वो एक खून नहीं, एक आपका ताल्लुक होता है। उन्होंने मुझे इसी तरह जैसे कोई आपका वालिद आपको सपोर्ट करता है, इसी तरह वो भी सपोर्ट करते हैं। तो हस्बैंड पीटीआई से हैं? बिल्कुल पीटीआई से। खान साहब की उसी तरह? बिल्कुल 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 वो, और मैं उन्हें ज़्यादा इसलिए कदर भी करती हूँ। घर के मामलात भी होते होंगे, बच्चे हैं या बाकी घर के अफराद होते होंगे, कैसे मैनेज करती हैं? हस्बैंड मैनेज करते हैं सारा कुछ? मुझे नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे तंदूर में आपने मुझे रोटियां बनाते हुए देखा है। सो अगर कोई मेरे घर आए तो उसको ये लगेगा ही नहीं कि ये सियासत के साथ हैं, या मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेंटिंग्स करना, बेकिंग, हर चीज़। लेकिन जब सियासत, मैंने हमेशा एक चीज़ किया है, मैं सियासत, कारोबार और घर को हमेशा अलग अलग रखती हूँ। मैंने उसके बीच में एक वो रखा हुआ है, तमाम बाकी चीज़ों को साइड पे नहीं करते, आप उसको ज़्यादा तेज़ी में करते हैं। जैसे कि आप लोग हर जगह पर होते हैं, तो क्या आपका घर और आपका कारोबार नहीं है? इसी तरह हर एक इंसान का है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा जिम्मेदारियाँ इंसान को देख के उस पर डाली हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरा पहला एमएनए लीडर, उस्ताद और सियासतदान वो इमरान खान है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो मुझे पहचानते हैं, मैं उन्हें पहचानती हूँ। और पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
وہ یہی کہتا ہے کہ نادیہ کو دیکھ کے کہ یہ عمران خان ہے. خان صاحب کی اہلیہ ہیں یا ان کی بشرا بہنیں بھی. ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اکثر، کیا ان کے ہمیشہ جذبات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، مجھے کیا باتیں بہت ہوتی اچھا ہیں؟ لگتا ہے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں خان صاحب اور ان کی تمام گھر والوں کا، ان کی زوجہ بشرا بی بی کا، جنہیں میں مسز عمران خان کہتی ہوں ہمیشہ، اور باقی جتنی بہنیں ہیں وہ مجھے کبھی بھی اپنی فیملی سے کم نہیں سمجھتے. میں خون نہیں ہے ان سے، لیکن میرا جو رشتہ ہے وہ ایک گھر والا ہے. اور باقی لوگوں کی طرح جب آپ جاتے ہیں تو بلا روک ٹوک گھر میں داخل ہوتے ہیں یا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، پوچھتے ہیں الحمدللہ گیٹ سے؟ خان صاحب نے نا شوکت خانم میں بھی مجھے بولا تھا نادیہ میرا کتنا پیرا دو گی. سو ان کو معلوم ہے. اور بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا میں ہمیشہ ہوتی ہوں، اور میں ان کو بولتی ہوں کہ نا آپ ہماری ذمہ داری ہیں، کیونکہ آپ خان صاحب کی زوجہ ہیں، اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم آپ کا احترام بھی کریں، آپ کی حفاظت بھی کریں، اور آپ کی رکھوالی بھی کریں، کیونکہ آپ جب تک خان صاحب جیل میں ہے نا، آپ خان صاحب کی امانت ہے. اور میرے خیال میں وہ میری دوستوں، بہنوں، ماں ہوں، آپ میری لیڈر کی وہ زوجہ ہیں. مرد ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ ہم نے دیکھا، ہم نے مریم کے ساتھ بھی دیکھے ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی دیکھے ہیں، لیکن جو مرد ہوتے ہیں وہ تو ذرا ہمارے معاشرے میں ذرا فری سٹائل ہوتا ہے، ہر جگہ جانا گھومنا. آپ ایک خاتون ہیں، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بڑا ہو آپ کا کام آپ کا بڑا ہے، پھر آپ ان چیزوں کو ایزی لیتے ہیں. اگر آپ ان سب چیزیں ٹھیک ہے آپ کو رویے، میں تو میری امی کہتی تھی کہ یہ جلسے میں بالکل اکیلی ہوتی ہے، اسے کب تکلیف ہوتی ہے کسی کو نہیں معلوم. تو میری ماں آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے قابل ہے، اور اس کو بہترین ہونا چاہیے. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس طرح سڑک پہ ہو؟ لیکن جب آپ کا جذبہ اور آپ پاکستان کے لیے، اور آپ کو پوری پاکستان اپنا گھر لگتا ہو، تو اس میں میرے خیال میں یہ تمام چیزیں آپ کو مزید مضبوط اچھا، ویسے یہ ایک مزیدار سوال ہے کہ کبھی کسی پیشے کا انتخاب کیا ہے، کام کیا ہے، کوئی نوکری کی، جاب کی یا بزنس کیا؟ میں خود بزنس اورینٹیڈ ہوں، اور میں سٹارٹ ہی بزنس سے کیا، کبھی نوکری نہیں کی؟ مطلب بزنس ہے. اور میں نے بالکل میڈیا میں کام کیا تھا جب میں یونیورسٹی میں ساتھ تھی. اچھا تو اچھا، مجھے یونیورسٹی، اس وقت میں بحریہ یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے. سو مجھے ہر ایک کو میرا معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے خان صاحب کو بھی کہا ہمیشہ کہ میں اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. آج میں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، کل پاکستان کی صرف خواتین نہیں، میرا مقابلہ مردوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. اور مجھے جہاں پر اگر سختی آتی ہے تو وہاں پر احترام بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سمیت. اچھا، اب بحریہ کا بتا رہی تھی، کیا ڈگری کی ہوئی ہے آپ نے؟ ایم بی اے. ایم بی اے. میں نے ایم بی اے بھی کیا ہے، میں نے لا کی بھی کیا ہوا ہے، میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کیا ہے. سو میری پڑھائی آج بھی میرا بہت زیادہ شوق ہے. مجھے جب اگر تو بزنس، شاید بلکہ میری بہن ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا، اور میرا زندگی میں ایک چیز تھی کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. بہن کا تذکرہ آیا، کتنی بہن بھائی ہیں مزید آپ کے؟ ہم 5 ہیں، اور بھائی کتنے میری ہیں؟ 3 بھائی ہیں، ایک میرا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے گھر سے 5 لوگ ہیں جو پاک فوج میں ہیں، اور آج میں سیاست میں ہوں. ٹھیک ہے. جب میرا بھائی بھی جا رہا تھا اور وہ اسے 2 تمغہ بصالت ملے ہوئے ہیں، وہ ون آف دا آئی تھنک وہ زندہ لوگوں میں ہے جس کو یہ ملے ہوئے تمغے، 2 تمغہ بصالت ملے ہیں، اور بھی اس کو بہت. تو میں ہمیشہ کہتی تھی ایک دن امی یہ مجھے نا سلوٹ کرے گا. یہ نادیہ، یہ جاننا بہت اہم ہے کہ 9 مئی میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا، تو آپ کے بھائی بھی، میرا سوال سن لیں پہلے، وہ کیسا ماحول تھا گھر میں کہ جب ایک طرف آپ کے بھائی جو ہیں وہ آرمی سے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آرمی تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں، تو بھائی نے کچھ کہا ہو کبھی؟ میرے بھائی کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ آج جو بھی ہے نا وہ میری وجہ سے ہے. تو اصول اور قانون میں نے کبھی توڑا نہیں. جب میں یہ سنتی ہوں مجھے خان صاحب نہیں کہہ سکتے، خان صاحب کہیں پر اگر غلط کہیں نا، میں سب سے پہلی بندی ہوں گی جو بولوں گی کہ یہ غلط ہے. ان کو معلوم ہے کہ نادیہ لیکن کبھی جب میں نے ایسا دور دور تک سنا نہیں، اور جب یہ سنائی دیتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر باتیں کروں، کسی کو برا کہوں. 9 مئی کے دن آپ تھی کہاں؟ میں خان صاحب کے ساتھ تھی، اور کہاں اچھا، تھی؟ 9 مئی آپ کے مجھے دن بتائیں، آپ نے مجھے ہمیشہ کہاں دیکھا ہے؟ اور یہ ہو نہیں سکتا. وہ تو گرفتار ہو گئے تھے نا، پھر آپ کہاں گئی؟ نہیں ادھر ہی تھی. اور آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے اصول توڑا ہو؟ یہ میری ہسٹری میں ہے سیاست کی، کہ میں نے نہ کبھی ڈنڈا پکڑا، نہ میں نے کبھی کسی کو گالی دی، نہ میں کسی کو یہ کہوں گی کہ بغیر اجازت کے. اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ پولیس اور عوام کو آمنے سامنے نہ کریں.
میں نے ہمیشہ اداروں کی عزت کے لیے کہا ہے, سیاست کے لیے نہیں کہتی عزت. اور جب آپ کا دل صاف ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, ہاں جن کو بلا وجہ ان چیزوں میں آیا وہ سب کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں کسی کو. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے اپنے اداروں سے, اپنی افواج سے, کہ پاکستان ہم سب سے اور ہم پاکستان سے. سیاست میں بہت سارے جو لیڈرز ہیں آتے ہیں جاتے ہیں, سیاسی جماعتیں آتی ہیں بنتی ہیں, میں کہتی ہوں 20 اور بن جائیں, ٹھیک ہے. مقابلہ تب آتا ہے جب اچھی سے اچھے لوگ آئیں, اور میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو ایک پارٹی پسند نہیں ہے آپ نئی اور بنائیں. میں زمان پارک میں رہی ہوں, بنی گالا کون سی جگہ ہے جو میں نے خان صاحب کے, میں نے اگر خان صاحب نے ایک دفعہ بھی یہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ ہوتی ان کے ساتھ. کتنا یقین ہے کہ خان ایک دن دوبارہ باہر آئے گا اور دوبارہ کرسی پہ بیٹھے گا؟ میں ہوں نا یہاں پر, کیوں نہیں آئیں گے؟ نادیہ لے کر آئے گی, نادیہ لے کر آئے گی. خان صاحب کو میں نے کہا تھا آپ بنی گالا آ جائیں, وزیر اعظم میں آپ کو بناؤں گی. یقین ہونا چاہیے, یقین محکم ہونا چاہیے, اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. نیت ہونی چاہیے, اور لانے کرنے والا کی ذات صرف اللہ ہے. جب وہ زمان پارک والا بنی گالا والا وقت نہیں رہا, زمان پارک والا وقت نہیں رہا, یہ اٹک والا نہیں رہا, تو یہ اڈیالہ والا بھی نہیں رہے گا. جو مرضی کر لیں, عمران خان نے واپس عوام میں ہی آنا ہے. اور ہم کسی کو بھی اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ کل جب ہم آنکھیں سے آنکھیں ملائیں تو ہمیں شرمندگی ہو. میں تو آج بھی کہتی ہوں کہ میں تو اپنے اداروں کو بھی سلوٹ کرتی ہوں, اور میں سب سے زیادہ سلوٹ اپنے پی ٹی آئی عمران خان, اور سب سے بڑھ کے میں سلوٹ کرتی ہوں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی عوام پہ, کہ وہ اتنے پیار محبت جذبے اور انتہائی عشق کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جبکہ خان اس اڈیالہ جیل میں.